احمد قر صاحب، آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ جیسے فائز عیسیٰ آئیں گے تو اس ملک میں انصاف ہو جائے گا، آ جائے گا، سٹینڈرڈ بلند ہو جائے گا. اس ملک میں عوام غربت سے مر رہی ہے سر. اس سے پہلے آپ نے کہا تھا افتخار چودھری آئیں گے دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی. اب آپ کہہ رہے فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے. اس ملک کے عوام کوئی جج تو ٹھیک نہیں کر سکتا نا سر. اس ملک کے مسئلے جو ہیں، مسائل جو ہیں، وہ نواز شریف بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ اس ملک کے عوام، پسے ہوئے عوام جو آئی ایم ایف کے انڈر اور پس گئے میں، ان کا نجات دہندہ کون اور کب آئے گا سر؟ تاریخ کا سب سے بڑا جو لیسن ہے، سبق ہے، وہ یہ ہے کہ انسان امید کے اوپر زندگی گزارتا ہے. اگر ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، یہ ملک جب 1947 میں بنا تھا، سارا آپ اندازہ لگائیں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے کیا کیا امیدیں اس ملک سے باندھی تھی. وہی امیدیں تھیں، وہی خواب تھے، وہی آرزویں تھیں کہ لوگ ایک ملک کو چھوڑ کر اپنے گاؤں، اپنے آبائی گاؤں، اپنے قبرستان کو چھوڑ کر آئے تھے. امید کی بنیاد پہ آئے تھے، خوابوں کی بنیاد پہ آئے تھے. آج اگر میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس ملک کے لوگ خواب دیکھ رہے ہیں تو کوئی بری تو بات نہیں ہے. چودھری افتخار والا جو تحریک تھی، لوگ مجھے کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، وہ تحریک نہیں، وہ انقلاب تھا. حقیقتاً ایک انقلاب تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے کروڑوں لوگوں کو سڑکوں پہ دیکھا تھا. 2 سال تک وہ موومنٹ چلتی رہی. اب ہماری قسمت میں انقلاب یا اس تحریک کو انقلاب میں کنورٹ کرنے والی صلاحیت نہیں ہے. اگر قوت نہیں ہے تو اس کا تو قصور پھر علی احمد قر یا دوسرے لوگ تو نہیں ہو سکتے. ہم نے وہ بھی امیدیں لگائی تھی، صحیح تھی. اب قاضی فائز عیسیٰ سے بھی جو امیدیں ہم لگا رہے ہیں، جب انصاف، جب عدالتیں سر آج کی عوام جو ہے وہ جتنی پسی ہوئی ہے، وہ کس طرح زندہ رہے گی اگلا انقلاب دیکھنے کے لیے؟ نہیں، دیکھیں انصاف جب ہوگا، کم از کم اس ملک میں جو کرپشن کا لیول اتنا بڑا ہے، اس کرپشن کی وجہ سے آج اس ملک میں جو ہماری کرنسی ہے وہ برٹش پاؤنڈ میں 232 روپے ہم دیتے ہیں تو ایک برٹش پاؤنڈ ہم کو ملتا ہے. جب ہمارا لیول اس حد تک پہنچ گیا 240 اس لحاظ سے اس ملک میں جو مہنگائی ہے، کم از کم انصاف ہوگا تو اس میں یہ جو ظلم اور بے انصافی ہے یہ کم ہوں گی. اس ملک میں جو لوٹ مار ہے وہ کم ہوگا، جو کرپشن ہے وہ کم ہوگا، جو اس ملک میں سردار، نواب، چودھری، وڈیر اور بڑے بڑے لوگ اس ملک کو کھا رہے ہیں وہ حصہ ان کا کم ہوگا. اس کے بعد اس ملک میں تو مہنگائی ہے، اس ملک میں جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، خدا کی قسم کوئی آدمی اس کا سوچ نہیں، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اس ملک میں اب شام ہونے والی ہے، اس ملک میں شام ہونے والی ہے. وہ گھر جس میں شام کو اپنے بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اس کا کسی کو خیال نہیں ہے. ہر وقت یہاں لوگ اس چینل پہ صرف ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میں اس ملک میں وہ شخص ہوں جس نے ساری زندگی ایجیٹیشنل پالیٹکس کی ہے، جلسہ جلوس کیا ہے، نعرے لگائے ہیں اور لوگوں کو جو ایسے کھینچ کے لائے. مجھ سے زیادہ اس ملک کی نبض کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں دعوے سے کہتا ہوں، جنہوں نے تھنک ٹینک بٹھائے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں تھنک ٹینک کے کہنے سے کہ سب کچھ اچھا ہے، غلط ہے. اس ملک میں بے تحاشا بے روزگاری ہے، اتنی بے روزگاری ہے جس کا اندازہ نہیں ہے. جتنی غربت ہے کوئی سوچ نہیں کرتا. شام کو اگر میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، میرے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ میرے لیے یہ ملک کی کیا اہمیت ہے؟ کون سا ملک، کون سی قوم؟ یہ نہ قوم ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک بھیڑ ہے. یہ بھیڑ ہے اور بہت خطرناک بھیڑ ہے. اس میں سیالکوٹ میں جو ہوا تو وہ بھیڑ تھی کہ ایک آدمی نے کہا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے تو سارا کا سارا لوگ اس کے پیچھے چل رہے. لیڈرشپ نہیں ہے قر صاحب، لیڈرشپ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لیڈرشپ عدالتوں سے نہیں آئے گی، سیاست سے آئے گی، عوام سے آئے گی. تو اس ملک میں عدالتوں، اس میں لیڈرشپ کی نرسری کس نے بند کی؟ اسی سپریم کورٹ نے ضیاء الحق کے کہنے پہ طلبہ یونینز کے اوپر پابندی لگائی، لیبر یونین کے اوپر پابندی لگائی. وہ لیڈرشپ، وہ نرسریاں تھی، آپ نے نرسریاں بند کر دی. اب اس ملک میں لیڈرشپ نہیں ہے. میں غلط نہیں کہتا ہوں کہ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں اور بہت جلدی بہت بولے لوگ آئیں گے. اس لیے کہ اس ملک میں لیڈرشپ نہیں ہے، فقدان ہے، بالکل فقدان ہے. مصدق ملک صاحب، ایک بات سید زرتاج گل صاحبہ کی، اخلاقی لحاظ سے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ 3 ٹائم کے پرائم منسٹر ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابسکانڈر ہیں، انصاف کو فیس نہیں کر رہے، بقول گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ کے سرکاری ادارے اور ایک سرکاری پرائیویٹ چینل کے وہ مانچسٹر میں فیکٹریوں کا افتتاح کرتے پھر رہے ہیں.
جو وہ رپورٹس بھیج رہے ہیں وہ 2 نمبر ہیں بقول گورنمنٹ کے. وہ اس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا دل ٹوٹ گیا ہے بیوی کے جانے کے بعد, بیوی صاحبہ کی رحلت کے بعد ان کی دوسری شادی کرائی جائے تب وہ واپس آئیں گے, ان کا دل جوڑا جائے, ان کو عورتوں والی بیماریوں کا علاج کرایا جائے. یہ سب مذاق آپ کو سہنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نے رپورٹ 2 نمبر بھیجی ہے. پہلے تو جی یہ پہلی مرتبہ تو نہیں حکومت کے وزراء کہہ رہے. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ کی رحلت ہوئی تھی, اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, تو اسی طرح ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آ کے یہ کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے. آپ کو یاد ہے نا, وہ کہتے تھے ڈرامہ کر رہی ہے, اور پھر کہتے تھے کہ یہ تو ایسا ہسپتال ہی نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کا علاج کروایا جائے, اور آخری دن تک ان کے انتقال تک یہ اسی طرح کی گفتگو کرتے رہے. تو جیسا جس کا ظرف ہو ویسی وہ گفتگو کرتا ہے, جس طرح ان کے ترجمان ہیں وہ باقی جیسی گفتگو کرتے ہیں اسی کی مناسبت اور مطابقت کے ساتھ وہ یہ گفتگو بھی فرماتے ہیں. اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. دوسری اہم بات جو ہے رپورٹ کے حوالے سے, اگر میں آپ کی بات مان لوں, اور آپ کی بات کا مطلب ہے کہ باقی جو آپ نے مقدمہ پیش کیا ہے حکومت کا, اگر وہ مان لیا جائے تو پھر فوری طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو اریسٹ کر لینا چاہیے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو اریسٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ ملک کے ساتھ دھوکہ تو پھر انہوں نے کیا ہے. اگر یہ رپورٹ جعلی ہے تو وہ رپورٹیں جو قید میں بنی تھیں, قید میں یعنی جب نواز شریف صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا تو اس سے پہلے ہسپتال کو جیل ڈکلیئر کیا گیا, اور کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی, اور بالکل جیل کی طرح وہاں پہ کسی کی دسترس نہیں تھی. تو جیل کے اندر یہ تمام رپورٹیں حکومت نے تیار کروائیں, حکومت نے بلڈ ڈرا کیا, سرکاری وہاں پہ جو لیبارٹریز تھیں اس کے اندر یہ تمام نہیں. مصدق صاحب آپ پچھلی رپورٹوں کی بات چھوڑیں نا, ابھی کی جو رپورٹ آئی ہے وہ ایسی کیوں لگ رہی ہے حکومت کو کہ جس میں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی عورتوں والی بیماری ڈائگنوز کر دی گئی ہے, فیک رپورٹ ہے, اور وہ جی مانچسٹر دورے کر رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوا لیکن وہ آ نہیں رہے, ان کی دوسری شادی کرا دی جائے, ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے, رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ اس کا جواب دینا سر. جی اس کا میں جواب کیا دے سکتا ہوں. لغو گفتگو, اس کا تو جواب ایسا ہی ہے کہ میں اسی طرح کی گفتگو عمران خان صاحب کے متعلق یا کسی کابینہ کے ممبر کے متعلق کروں. یہ تو کوئی گفتگو نہیں ہے نا. میں اس کا کیا جواب دوں. یعنی اس میں کیا عورتوں کی تذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عورتوں والی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. کیا تذلیل, یعنی عورت کو جو بیماری ہوتی ہے وہ کمتر ہوتی ہے. انسان ہے, مگر کوئی ایسی بات ہے کہ مرد کی بیماری سپیریئر ہے عورت کی بیماری. یہ ان کی باتوں کا کیا. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عورتیں اگر اس طرح کے کپڑے پہنے تو ریپ نہ ہو تو کیا ہوں. تو جس معاشرے کے اندر عورت کا یہ مقام ہو, جہاں پہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خواتین کے متعلق اس طرح کی گفتگو فرماتے ہوں, وہاں پہ اگر وزیر کہہ رہا ہے کہ عورتوں کی بیماری ہے یا مردوں کی بیماری ہے, تو آپ کیا اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ کوئی اکیلی بات ہے, آپ ان کی تمام بیانات لگا لیں. لیکن میں تو رپورٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جن رپورٹوں کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کابینہ کے سامنے انڈر اوتھ یہ کہا تھا کہ میں یہ بات فیصل سلطان صاحب کے ذریعے اور پوری پنجاب حکومت کی گورنمنٹ کے ذریعے تحقیق کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کو ECL سے نکال دیا جائے, تو سب کو اریسٹ کر لیں. اور اس کے بعد وہ جو پرائم منسٹر ڈاج کھا گئے نا آپ کی رپورٹوں سے, اب دوبارہ ڈاج نہیں کھائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رپورٹیں تو قید کے اندر حکومت نے ان کا اجرا کیا تھا, تو کیا حکومت ہمارے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ کیا مقدمہ یہ ہے؟ اور تیسری بات, میں آخری بات جو کروں گا وہ وہی ہے جو آپ نے بھی کہا. آپ نے مشرف صاحب کے حوالے سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ نہ ہی آئیں کیونکہ ان کو کیا انصاف ملے گا. تو آپ کے خیال میں مشرف صاحب کو انصاف نہیں ملے گا, مگر آپ کا کیا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کو انصاف ملے گا؟ آپ نے کرد صاحب کو بھی کہا کہ کرد صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں, کرد صاحب اکیلے تھوڑی کہہ رہے ہیں. وہ جسٹس وہ جو تھے ہمارے کیا نام ہے شوکت صدیقی صاحب, انہوں نے کیا کہا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کی ہیئرنگ میں انڈر اوتھ, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کرتا ہوں. ان کو چھوڑ دیجئے. جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ ان کا انٹرویو ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہے, چلا دیجئے. اور اس کے علاوہ یعنی یہ بات صرف محدود ثاقب نثار صاحب تک تو نہیں ہے. ارشد ملک صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو معاف فرمائے, مگر ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو ہے, جو ارشد ملک صاحب کا کردار ہے, یعنی ان کو ریموو تو کر دیا اس بات پہ کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ جج رہ سکیں, مگر ان کی ججمنٹ ابھی بھی وہیں کی وہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ ملک ایک طرح سے اس حکومت نے انتقام کی آگ میں بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نیب کے چیئرمین جو ہیں ان کو کیسے بلیک میل کیا گیا. انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا کہ اب ہوا دو طرف چلے گی, پھر ایک طرف کی ہوا بند ہو گئی نا. اور آپ نے تو صرف
بات کی پرویز مشرف صاحب کی، یہ ہماری دوست ہیں بڑی اچھی وزیر صاحبہ، وہ بھول گئی ہیں کہ 23 سال کی جد و جہد جو تھی عمران خان صاحب کی، اس میں کئی سال تو پرویز مشرف صاحب کا ریفرینڈم جو تھا اس کے لیے بھی انہوں نے جد و جہد کی تھی۔ یہ اکیلی ان کی جد و جہد نہیں تھی، ان کی بہت سی جد و جہد ہیں، مختلف ایام میں مختلف اقسام کی جد و جہد کرتے رہے۔ پھر امپائر کی انگلی والی بھی ان کی ایک جد و جہد تھی۔ یعنی ان شارٹ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ مانچسٹر جائیں گے فیکٹریوں کا افتتاح کر رہے، وہ ویسے ٹھیک رہیں گے لیکن واپس نہیں آئیں گے۔ پارٹی کا نقطہ نظر جو مجھ تک پہنچا ہے، پارٹی کا جو نقطہ نظر میرے سامنے ابھی تک آیا ہے وہ یہی ہے کہ پارٹی ان کو یہی گزارش کری کہ انہیں نہیں آنا چاہیے۔ اس کی وجہ بھی تقریباً وہی ہے جو آپ نے پیش کی تھی مشرف صاحب کے حوالے سے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ آپ تو ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے، انہوں نے وہاں پہ سکینز وغیرہ ہوئے سے چلا پتا کوئی زہر دیا گیا خدا نخواستہ نواز شریف صاحب کو، اور یہ پرائیویٹ وزٹ تھا فیکٹری کا ویسے ہی۔ کامران شاہ صاحب، جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے مذاق کر کے اور یہ تعویلی دی جا رہی ہے کہ نواز شریف کی زندگی کو خطرہ ہے، نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا، مطلب کمال ہو گیا کہ ایسی ایسی تعویلیں، مطلب موکری ہے، اٹس اے موکری آف آف ایکس پرائم منسٹر کہ اپنے لیے ایسی ایسی بیماریاں، تعویلیں اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے پاکستان نہ آ جاؤں۔ میں تو 22 کروڑ عوام مائنس نواز شریف اور ان کی فیملی کو، پاکستان کے عوام کو داد دیتی ہوں جو اس پاکستان میں منی لانڈرنگ کرنے والے کو، چوری کرنے والے کو، مے فیئر کے فلیٹس خریدنے والے کو، نیب کے کورٹس کے اوپر پتھراؤ کرنے والے کو، سپریم کورٹ کے حملہ کرنے والوں کے لوگوں کی باتیں ابھی تک سنتے ہیں، اور 22 کروڑ عوام یہاں پہ رہتی ہے، پینڈیمک کا بھی مقابلہ کرتی ہے، ان کی جنہوں نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلے کی ہیں اس کا بھی مقابلہ کرتی ہیں اور پاکستان میں رہنا پسند کرتی ہیں، فخر کرتی ہیں۔ ہم یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے کورٹس میں جو انصاف ملے گا اس کو سر آنکھوں پہ کہیں گے۔ رانا ثناء اللہ کی طرح ہم نہیں کہتے کہ ہم اگر آپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا تو ہم جلاؤ گراؤ کریں گے۔ ہم دانیال عزیز کی طرح نہیں کرتے کہ ہم ججوں کے اوپر تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے۔ ہم خواجہ سعد کی طرح نہیں کرتے کہ ہم لوہے کے چنے دباؤ گے تو تمہارے دان جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے۔ ہم اس طرح کے پاکستانی نہیں، ہم بہادر پاکستانی، ہم یہاں کا مقابلہ کرتے ہیں، کورٹس کی عزت بھی کرتے ہیں۔